الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تعالى قال في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے اور اس کائنات میں ہمیں اور آپ کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ آخر کائنات بنانے کا مقصد کیا ہے اور اس کائنات میں ہمیں اور آپ کو جو اللہ نے پیدا کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس سلسلے میں 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ نے کیوں بنائی؟ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نہیں لاکھوں مخلوقات ہیں۔ آپ صرف ایک چیونٹی کو دیکھ لیں تو چیونٹی کے کتنے انواع و اقسام ہیں۔ آپ سانپ کو دیکھ لیں، سانپ کے کتنے انواع و اقسام ہیں۔ آپ مچھلیوں کو دیکھ لیں، مچھلیوں کے کتنے انواع و اقسام ہیں۔ آپ کیڑے مکوڑوں کو دیکھ لیں، کتنے انواع و اقسام ہیں۔ تمام چیزوں کا اگر جائزہ لیں تو یہ پتہ چلے گا کہ اس کائنات میں اللہ کے لاکھوں مخلوقات ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر مخلوق کا کام کیا ہے اور اللہ نے کیوں پیدا کیا، اس کا علم ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں نہیں ہے۔ کتنے ایسے سانپ ہیں جو انتہائی زہریلے ہوتے ہیں لیکن ان کے زہر کو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کتنے ایسے کیڑے مکوڑے ہیں جنہیں ہم بیکار سمجھتے ہیں لیکن حکمہ کے نزدیک وہ کسی نہ کسی کام میں استعمال ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے پیڑ پودے ہیں جو ہمارے گھروں کے آس پاس میں اگاتے ہیں، ہمارے کھیتوں اور کھلیانوں میں اگاتے ہیں۔ ہم ان کی حقیقت کو نہیں جانتے لیکن جو دوا ساز ہوتے ہیں اور حکمہ حضرات ہیں، ان میں سے بہت سارے پیڑ پودوں کے بارے میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ فلاں فلاں کام میں مفید ہے اور اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات میں جہاں بڑی سے بڑی چیز ہے وہاں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہے۔ ایسی مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں جنہیں ہم اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ انہیں خوردبین اور دوربین سے دیکھا جائے تو ہمیں وہ چیزیں نظر آئیں گی۔ ہمارا جو پانی پیتے ہیں یا اور بھی دیگر چیزیں، اسے اگر دیکھا جائے مائکروسکوپ کے ذریعہ، خوردبین کے ذریعہ، تو ان میں سے بہت ساری چیزوں میں بہت سارے کیڑے نظر آتے ہیں۔ ہم انہیں استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، ہماری آنکھیں اسے دیکھ نہیں پاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہو، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو اور بڑی سے بڑی مخلوق ہو، یہ چاند اور سورج جسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ آسمان جسے ہم دیکھتے ہیں، یہ زمین جس پہ ہم اور آپ رہتے ہیں، یہ بڑے بڑے سیارے ہیں، سیارے، اور اتنے بڑے ہیں کہ ہمارے تصور سے باہر ہے یہ۔
اگرچہ سائنس نے اس کی تحریر کی ہے، لیکن عام انداز میں آپ سوچیں تو ہمارے تصور سے باہر کی یہ چیز ہے۔ کائنات کی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ ان کا تعلق جمادات سے ہو، نباتات سے ہو، حیوانات سے ہو یا سیارات سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، یہ کائنات کی تمام چیزیں جو پیدا کی گئی ہیں وہ اصلاً کہا جائے کہ انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی۔ سورج سے روشنی ملتی ہے، ہمارا دھوپ حاصل کرتے ہیں، ہماری بہت ساری فصلیں سورج کی وجہ سے دھوپ کی وجہ سے پکتی ہیں، تو یہ سورج کی روشنی، اس کی گرمی، اس کی تپش، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور ہماری چیزوں کے لیے بنایا ہے۔ چاند کی چاندنی جسے ہم دیکھتے ہیں، راتوں میں اس سے ٹھنڈک ملتی ہے۔ کائنات کی جتنی چیزیں ہمارا آپ غور کریں تو وہ چیزیں ہمارے لیے اور ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئی۔ بعض کی حکمتوں کو ہم نے سمجھ لیا ہے اور بعض کی حکمتوں سے ہمارا واقف ہے۔ ایک عقل مند آدمی جب کائنات کی ان چیزوں پر غور کرتا ہے تو دیکھنے کے بعد وہ چیخ اٹھتا ہے اور چلا اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے میرے پروردگار، اے ہمارے رب، آپ نے ان چیزوں کو رائگاں اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے، آپ نے ان چیزوں کو عبث پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ان چیزوں کی پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور سب سے بڑا مقصد کہا جائے، سب سے بڑا مقصد کہ کائنات کی ان چیزوں کو دیکھ کر ہم ایک خالق و مالک کو پہچان سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ نے غالباً حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اور رسولوں کو مبعوث نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے یعنی انسانوں اور جناتوں سے توحید کا حساب لینا چاہتے کہ تم نے دنیا میں صرف ہمیں مانا ہے یا ہمارے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہے، احکامات کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، احکامات کے متعلق تو کوئی بچانے والا کا ہونا ضروری ہے تاکہ کون سا حکم صحیح ہے کون سا حکم غلط ہے۔ بات کہہ رہا ہوں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں کہ اگر انبیاء کرام نہ آتے، رسول نہ آتے اور اللہ تعالیٰ انسانوں اور جناتوں سے وحدانیت کے بارے میں سوال کرتا کہ تو نے ہمیں ایک کیوں نہیں مانا، ہمارے ساتھ شریک کیوں کیا، تو مولانا کہتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ کہ اللہ کا یہ سوال کرنا اور حساب لینا بالکل صحیح ہوتا، بالکل درست ہوتا، اس لیے کہ کائنات میں اتنی نشانیاں ہیں، ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو جان سکتے اور پہچان سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہا گیا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے وہ، اسے جاننا اور پہچاننا آسان ہو سکتا ہے اگر انسان غور و فکر سے کام لے۔ تو یہ پہلی بات ہے جو میں نے آپ سے کہی کہ کائنات جو پوری بنائی گئی ہے وہ ہمارے لیے اور ہمارے مفاد کے لیے بنائی گئی ہے۔ ابھی جو کائنات ہے وہ بھی جس کا ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں، اور وہ دنیا جسے ہم آخرت کہتے ہیں، اس میں بھی جنت اور جہنم کا ہونا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں اور جناتوں ہی کے لیے بنائی ہے۔ تو کائنات کی سب چیزیں وہ انسانوں اور جناتوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ انسانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اپنے خالق اور مالک کو دیکھ کر پہچاننا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ان چیزوں کو پیدا کیا، تو انسانوں کو کیوں پیدا کیا، جناتوں کو کیوں پیدا کیا؟ اس کا جواب خود قرآن کریم نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ دوسرا سوال یہ تھا یا دوسری بات یہ تھی کہ ساری کائنات جو ہمارے لیے بنائی گئی ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟
تو قرآن کریم نے اس آیت میں جواب دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اس کائنات سے فائدہ اٹھائے، چرند پرند سے فائدہ اٹھائے، حیوانات سے فائدہ اٹھائے، جمادات سے فائدہ اٹھائے، کائنات کی دیگر چیزوں سے فائدہ اٹھائے۔ کن چیزوں کو شریعت نے جائز کہا ہے، کن چیزوں کو ناجائز کہا ہے، کن چیزوں کو شریعت نے حرام کہا ہے، کن چیزوں کو حلال کہا ہے، وہ باتیں ہم معلوم کریں اور پھر ان چیزوں سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ تو ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عام طور سے جب بات عبادت کی آتی ہے، عبادت، تو فوراً ذہن میں آدمی کی یہ بات جاتی ہے کہ عبادت کا مطلب ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ اللہ کرنا۔ یقیناً یہ عبادت ہے اور یہ افضل العبادات ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد جو بنیادی عبادتیں ہیں، عقائد کے بعد جو بنیادی عبادتیں ہیں، ان میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بنیادی عبادتیں ہیں۔ لیکن صرف یہی عبادت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے پیدا کیا انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے۔ تو کیا انسان صرف نماز ہی پڑھتا رہے، صرف روزے ہی رکھتا رہے، صرف زکوٰۃ ہی دیتا رہے، صرف حج کرتا رہے اور کوئی کام نہیں کرے؟ تو یہ تو افضل العبادات ہیں۔ اور عبادت اصل میں جو کہتے ہیں اس بات کو اچھی طرح آپ یاد رکھیے، عبادت کہتے ہیں اصل میں اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھال لینا، یہ عبادت ہے۔ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنا وہ ایک عبادت ہے۔ آپ گھر میں رہ رہے ہیں، گھر میں بڑوں کو کیسے رہنا چاہیے، بڑوں کو بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے، گھر میں ہم داخل ہوں تو کیسے داخل ہونا چاہیے، گھر سے ہم نکلیں تو کیسے نکلنا چاہیے، آپ طلبہ ہیں، آپ کو مدرسے میں، ادارے میں کیسے رہنا چاہیے، درسگاہ میں کیسے بیٹھنا چاہیے، اپنے اساتذہ کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ آپ اساتذہ ہیں تو آپ کو اپنے شاگردوں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، ذمہ داران ادارہ کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، شریعت نے اس کی بھی تعلیم دی ہے۔ اگر یہ تمام کام شریعت کے مطابق آپ کرتے ہیں تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا سب عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ لیکن شرط ہے کہ ہم اسے سمجھیں۔ اکثر کام میں ہماری بے نیتی ہوتی ہے، ہم کچھ نیت ہی نہیں کرتے۔ آپ مدرسے کی چہار دیواری کے اندر ہیں، آپ کی نیت رہے ہم اس کام کے لیے جس کام کے لیے اصحاب صفہ مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، ہم صحابہ کرام کے پھیلائے ہوئے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے، ہم تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام بزرگان دین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ کا ہر لمحہ عبادت میں گزرے گا۔ آپ اساتذہ ہیں، آپ کے اندر یہ جذبہ ہو، یہ تڑپ ہو کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر جو ان کے شاگرد بھی تھے محنت کی، جس طرح صحابہ کرام نے تابعین پر محنت کی، تابعین نے تبع تابعین پر محنت کی، اور اسی طرح اساتذہ کا کردار ادا ہوتا رہا۔ ہم بھی محنت اس طرح کریں جس طرح یہ لوگ کیا کرتے تھے، تو ہماری یہ محنت بھی عبادت میں شمار ہوگی۔ آپ کاروباری ہیں، آپ بزنس مین ہیں، تجارت کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں وہ نقشہ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے تجارت کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں رہے کہ التاجر الصدوق الامین، جو تاجر سچا ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے،
وہ تاجر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جمع کیا جائے گا، اس کا مرتبہ بڑا ہوگا۔ اس لیے ہمیں بھی تجارت میں امانت داری اور ایمانداری کا ثبوت دینا چاہیے۔ آپ کی یہ تجارت بھی عبادت ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ بھیک مانگنا، اپنی پریشانی کا اظہار دوسرے کے سامنے کرنا، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ قرآن نے، حدیث نے اس کو منع کیا ہے۔ ہم تجارت اس وجہ سے کرتے ہیں، ہم کاروبار اس وجہ سے کر رہے ہیں، ہم اپنے فن کا مظاہرہ اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ حلال روزی کما سکیں، اور حلال روزی کے ذریعے ہم اپنی اولاد کی پرورش کر سکیں۔ آپ کا کمانا اور اس ہنر کے ذریعے آپ کی دولت کا حاصل ہونا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی کار ثواب ہے۔ ہم نے عبادت کی مفہوم کو اتنا بند کر دیا ہے، اتنا مختصر کر دیا ہے کہ ہم مسجد میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو ہم عبادت میں شمار کرتے ہیں، مسجد سے باہر جاتے ہیں سمجھتے ہیں کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ مسجد کے اندر آپ تسبیحات پڑھیں، وہ بھی عبادت ہے، اور آپ سڑک پر چلتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، دکان میں بیٹھے ہوئے، خالی وقت میں بھی آپ اللہ اللہ کرتے رہیں، سبحان اللہ کرتے رہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے رہیں، اور بھی دیگر دعائیہ کلمات۔ آپ کا وہ لمحہ بھی عبادت میں شمار ہے، اور آپ عبادت کر رہے ہیں، اب خالی پیلی بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، سیرت طیبہ کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا لیں۔ اسی کو دوستو عبادت کہتے ہیں۔ صرف مسجد میں بیٹھے رہنا اور صرف نماز پڑھنا یہ عبادت نہیں ہے، یہ تو اعلیٰ عبادت ہے، لیکن ہماری زندگی پوری کی پوری عبادت بن سکتی ہے صرف ہماری نیت صحیح ہو جائے اور ہمارا طریقہ صحیح ہو جائے۔ تیسری بات جو ہمیں آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ عبادت گزار ہیں، نیک ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، شریعت پر چلنے کا جذبہ رکھتے ہیں، شریعت پر چلتے ہیں، تو صرف یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی شریعت پر چلنے کی دعوت دیں۔ یہ ہماری گفتگو کا تیسرا پوائنٹ، تیسرا عنصر۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کائنات کیوں بنائی گئی، جس کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں اور جس میں سے بعض چیزوں کو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ دوسری بات ہم نے یہ بتائی کہ کائنات جب اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے تو ہمیں اللہ نے کیوں بنایا ہے، ہمیں اور انسانوں اور جناتوں کو اللہ نے کیوں بنایا عبادت کے لیے، عبادت کیا ہوتی ہے میں نے اس کی وضاحت کی۔ اور تیسری بات یہ کہ صرف خود نیک بن جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی، دوست احباب کو بھی، اڑوس پڑوس کو بھی، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی، اپنے محلے اپنے گلی والوں کو بھی ہم نیک بنانے کی کوشش کریں۔ فورس نہیں ڈالنا ہے، زبردستی نہیں کرنا ہے، ان سے الجھنا نہیں ہے، گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، بلکہ انہیں محبت اور پیار کے ساتھ سمجھانا ہے۔ بھائی آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، آپ کلمہ گو ہیں، لیکن آپ مسجد میں دکھائی نہیں پڑتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہوں گے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، گھر میں پڑھتے ہوں گے۔ مسجد نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے، ہر آدمی گھر میں نماز پڑھنے لگے تو پھر مسجد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بھائی توانائی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، مسجد میں نماز پڑھیے، ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ آپ کسی کو دیکھیں غلط کام کر رہا ہے، آپ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کے پیٹھ پر، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے کہیں، دھیرے سے کہیں، اسے رسوا اور ذلیل نہ کریں، ورنہ وہ تیش میں آ جائے گا۔ اسے دھیرے سے کہیں گے، اس سے نام پوچھیں، آپ کا نام کیا، نام بتائیں گا، آپ کہیں کہ ماشاءاللہ نام تو بہت اچھا ہے، نام سے تو اب عاشق رسول لگ رہے ہیں، سچے پکے مسلمان لگ رہے ہیں، لیکن آپ یہ جو حرکت کر رہے ہیں یہ اسلام کے خلاف ہے۔
یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو خود بھی نیک بننا ہے ہمیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی، دوست احباب کو بھی، ملنے جلنے والوں کو بھی، اڑوس پڑوس کو بھی اچھا بننے کی دعوت دینی ہے۔ قرآن کریم نے اس کی تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اور دوسروں کے بارے میں یہ آیت ہے، قرآن کریم نے کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم نمازی ہو جائیں اور میری اولاد نماز نہ پڑھے، ہم نوافل کا اہتمام کریں اور ہمارے گھروں کی بیگمات، زوجات، اہلیہ وہ نمازوں کی پابند نہ ہو، ہماری بیٹیاں نمازوں کی پابند نہ ہو، ہمارے گھر کے دیگر عزیز نمازوں کے پابند نہ ہوں، عاقل بالغ وہ ہو جائیں، ان کا کام ان کے سر، لیکن ہمیں تڑپ ہونی چاہیے، ہمیں یہ شوق ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم نمازوں کے پابند ہیں اور شریعت پر چلنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کی خوشنودی ہمیں مل جائے، ہمیں اپنی اولاد کی فکر بھی ہونی چاہیے، اپنے گھر کی خواتین کی فکر ہونی چاہیے، اپنے دوست احباب کی فکر ہونی چاہیے کہ جس طرح ہم جنت میں جائیں گے وہ بھی جنت میں جائیں۔ اس کے لیے آپ کو سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم کی کتنی خدمت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ جب ابو طالب کا آخری وقت تھا، روح نکلنے والی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی سمجھایا اور کہا کہ چچا محترم آپ سے کلمہ پڑھ لیجئے، صرف کلمہ پڑھ لیجئے، آخری وقت کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کی روح نکل جائے گی، انشاءاللہ میں اللہ کے نزدیک سفارش کروں گا اور آپ جنت پہ چلے جائیں گے۔ لیکن ابو طالب نے اپنے اڑوس پڑوس کے اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے چہروں کو دیکھا، سب لوگ کہہ رہے ابو طالب بھتیجے کی وجہ سے اپنے دین کو مت چھوڑنا۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، اور وہ ہلکا عذاب جانتے ہیں دوستو کیا ہے؟ پاؤں کے نیچے انگارے رکھے جائیں گے، اور اس انگاروں کی وجہ سے یہ سر میں جو دماغ ہے، کھوپڑی ہے، وہ کھوپڑی اس طرح ابلے گی جس طرح ہانڈی میں پانی ابلا کرتا ہے۔ یہ جہنم کا ہلکا عذاب ہے جو ابو طالب کو ملے گا۔ بتانا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک یہ کوشش کرتے رہے کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، ان کی قسمت، ان کا کام ہو جانے، لیکن نبی نے ہار نہیں مانا، کوشش کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے کوشش کرتے رہے ایمان لے آئے، یہاں تک کہ کفر پر انتقال ہو گیا، پھر انہوں نے ان کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دیا، قرآن کریم نے منع بھی کیا۔ تو دوستو ہمیں خود بھی اچھا بننا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم بالکل پورا دباؤ تو نہیں ڈال سکتے، وہ عاقل بالغ ہے، لیکن کوشش تو کر سکتے۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے بچے کا نقصان نہ ہو، ہماری جان چلی جائے لیکن میرا جوان لڑکا بچ جائے، جوان لڑکی بچ جائے، اسے تکلیف نہ ہو۔ آپ دنیا کے معاملے میں اتنا سوچتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو جائے لیکن ہمارا بچہ صحیح سالم رہے، کہ آپ کو یہ منظور ہے کہ آپ تو جنت میں جائیں اور آپ کے سامنے آپ کی اولاد جہنم میں جائے۔ یہ الگ بات ہے، وہ مسلمان ہوگی، اولاد آپ کی مسلمان ہوگی تو ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گی، لیکن اگر اللہ نے اپنی رحیمانہ اور کریمانہ معاملہ نہیں کیا تو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں تو جلنا پڑے گا۔
تو دنیا کے معاملے میں آپ اتنے فکر مند ہیں کہ ہمارے بچوں کو تھوڑا سا خراش نہ آئے، تھوڑی سی تکلیف نہ ہو۔ آخرت کے معاملے میں آپ کتنے فکر مند ہیں۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، آپ فجر کے لیے گھر کے بڑے بزرگ فجر کی نماز کے اٹھتے ہیں، لیکن اولاد کو نہیں اٹھاتے، حالانکہ اولاد بالغ ہے، کہتے بچہ ہے صبح جاب میں جائے گا، نوکری والا ہے، صبح جو آفس جانا ہے اسے، آپ کو آفس جانے کی فکر ہے لیکن اپنے اولاد کی آخرت بنانے کی فکر نہیں ہے۔ نماز پڑھ لے پھر سو جائے، آرام کرے۔ تو دنیا کے معاملے میں ہم اتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ میری اولاد کا کوئی نقصان نہ ہو۔ آخر ہم آخرت کے معاملے میں فکر مند کیوں نہیں ہوتے کہ ہمارا لڑکا، ہماری اولاد، ہمارے گھر والے، ہمارے دوست احباب آخرت میں جنت میں جائیں، عالم برزخ کی کیاری، جو جنت کی کیاری ان کے لیے بنا دی جائے، ہم اس کے لیے فکر مند کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو دوستو، ہمیں خود بھی نیک بننا ہے اور دوسروں کو بھی نیک بننے کی دعوت دینی ہے۔ ہمیں خود بھی برائیوں سے، منکرات سے رکنا ہے اور دوسروں کو بھی رکنے کی دعوت دینی۔ الجھنا نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے جتنا وہ برا ہو آپ کے لڑنے کی وجہ سے اور برا نہ ہو جائے۔ وہ شفقت سے، محبت سے، پیار سے، رحم و کرم سے معاملہ کیا جائے تو انشاءاللہ اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ آپ مسلسل کوشش کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا، اور پھر جس طرح آپ عبادت گزار ہیں دیگر افراد بھی انشاءاللہ عبادت گزار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔